بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنے پیارے حبیب کی صدقے پیدا فرمایا تاکہ ہم دنیا میں نیک کمال کریں اور نیک کمال کرنے کے بعد آخرت میں اس کا اچھا اور نیک صلاح پائیں۔ ناظرین اکرام، دینی موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا، ایک صرف ٹچ لگانا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کے لیے اچھی اور نئی دینی موضوع پہ ویڈیو لے کر آتے ہیں، جس سے آپ کے علم میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک اچھی بات بتانا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اگر کسی کو اچھی بات بتائیں گے اس کا صلہ آپ کو بھی ملے گا، اور جو اس پر بات سن کر نیکی کی بات سن کر عمل کرے گا تو صلہ اس کو بھی اس کا ملے گا۔ تو چلیے موضوع اور نئی دینی موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، واقعہ حدیث نمبر 12، ویڈیو کا موضوع ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر دوسی کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی مکہ میں آئے تو یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواح یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل بذات خود شاعر اور دانش مند اور عقل مند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و تواضع کی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اس سے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے، زن شور بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دیں کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کانوں کی بھنک میں نہ پڑے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماع تک ضرور پہنچے۔ اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، بعلم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، اچھا بھلا جانتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا، ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر ہی گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ مکہ میں آنے، لوگوں کو بہکانے
درگوش رہنے پنسا درگوش رہنے اور آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا کیا سنایا اور عرض کیا کہ مجھے اپنی بات سنائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا، واللہ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا زندگی میں جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا۔ الغرض تو فعل اسی وقت مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت ابن الشام جلد نمبر 1 صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 36 تا 37۔ تو ناظرین کرام، آپ نے پیاری یہ اسلامی ویڈیو دیکھی سنی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے زندگی کا ایک احسن اور پیارا نمونہ تھے، جو کل کائنات کے لیے وقت کے نبی رسول آئے، جو اپنے وقت کے ساتھ علاقے کے ساتھ دنیا سے پردہ کرتے چلے گئے۔ وہ اس وقت کی کتابیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو یہ ایک علاقے کے لیے نہ تھے، بلکہ ایک ملک کے لیے نہ تھے، بلکہ کل کائنات کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے۔ غیر قوم نے کتنی ان کو تکلیفیں پریشانیاں دیں، لیکن وہ پھر بھی ان کو اف تک نہ کہا اور ان کی اچھیاں بھلائیاں کرتے ہی رہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت سنواریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر ناظرین کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب